5 چیزیں بڑے ہی شوق سے دیکھنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف دیکھا ہے، مگر انہیں نہیں پتا ہوتا کہ یہی 5 چیزیں دیکھنا دل پر داغ بن جاتا ہے، اور یہی داغ گھر کا رزق ختم کر دیتا ہے، یہی داغ بیوی کی محبت کو کم کر دیتا ہے، یہی داغ انسان کو اپنی حلال زندگی سے بھی بیزار کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، آج میں وہ 5 چیزیں بتانے جا رہی ہوں جنہیں دیکھنے کی عادت انسان کو اندر ہی اندر سے کمزور کر دیتی ہے، لاغر کر دیتی ہے، عزت دار آدمی کو شرمندہ کر کے رکھ دیتی ہے، انسان کو غربت کی دلدل میں کچھ اس طرح پھنسا دیتی ہے کہ پھر باہر نکلنے کو راستہ ہی نہیں ملتا، گھر کا رزق مٹ جاتا ہے۔ آخر عورت کی وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جنہیں اگر ایک بار دیکھ لیا جائے تو انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، انسان دنیا میں ذلیل اور آخرت میں رسوا ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک سبق آموز واقعہ سنانا ضروری سمجھتی ہوں۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ کسی بستی میں ایک مولوی صاحب رہتے تھے، ان کی بیوی نہایت خوبصورت تھی، جو بھی اس عورت کو دیکھتا، مولوی کی بیوی کو دیکھتا، بس پھر وہ دیکھتا ہی رہ جاتا، اگر کوئی عورت دیکھ لیتی تو پھر وہ بار بار تمنا کرتی، اس کا دل کہتا کہ ایک بار اور دیکھ لیا جائے۔ یہ مولوی صاحب گاؤں کی مسجد کے امام بھی تھے اور خطیب بھی تھے، لوگ ان کی بات بڑے ہی ادب سے سنا کرتے تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور مسجد کے معاملات میں بھی ان سے مشورہ کرتے تھے۔ مولوی صاحب کے پیچھے ایک نوجوان نماز پڑھا کرتا تھا، یہ نوجوان اس قدر خوبصورت تھا کہ جو بھی اسے دیکھتا بس پھر اسے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس بستی کی عورتیں اس نوجوان کو جھانک جھانک کر دیکھتی تھی، کوئی دروازے کی اوٹ سے دیکھتی، کوئی چھت کے کنارے سے دیکھتی اور کوئی راستے میں کھڑی ہو کر اسے گزرتا ہوا دیکھتی ہی رہ جاتی۔ ایک دن مولوی صاحب مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مسجد کے لوگوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ مسجد کے معاملات میں بات چیت شروع ہو گئی، کوئی صفوں کی بات کر رہا تھا، کوئی پانی کا مسئلہ بیان کر رہا تھا اور کوئی مسجد کے کاموں کا مشورہ دے رہا تھا۔ اتنے میں انتظامیہ نے کہا کہ امام صاحب، ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے، آپ اپنے گھر سے پانی منگوا لیں، آپ کا گھر مسجد کے بالکل ساتھ ہے، اس لیے ہمیں پینے کے لیے کچھ پانی منگوا دیں۔ امام صاحب نے کہا، جی کیوں نہیں، یہ تو ثواب کا کام ہے۔ اچانک مولوی صاحب نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، سامنے ہی وہی خوبصورت نوجوان بیٹھا تھا۔ امام صاحب نے اسے دیکھا اور کہا، اے بھائی، جاؤ میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤ اور گھر والوں کو بولو کہ باہر مہمان آئے ہوئے ہیں، کسی برتن میں پانی ڈال دو اور ساتھ میں کچھ گلاس بھی دے دو۔ یہ خوبصورت نوجوان وہاں سے اٹھا، مسجد سے باہر نکلا اور چلتا ہوا امام صاحب کے دروازے تک پہنچ گیا۔ دروازے تک پہنچتے پہنچتے اس کے دل میں کوئی بھی غلط خیال نہیں تھا، وہ تو صرف پانی لینے آیا ہوا تھا، مگر انسان کو کیا خبر کہ کبھی کبھی ایک قدم بھی پوری زندگی کا امتحان بن جاتا ہے۔ اس نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کسی عورت نے آواز دی، جی کون؟ نوجوان نے بڑے ہی ادب سے کہا کہ ہمارے مولوی صاحب پانی مانگ رہے ہیں، باہر کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، ہمیں برتن میں پانی بھی ڈال دو، ساتھ میں گلاس بھی دے دو۔ عورت نے کہا، ٹھیک ہے، رکیے، میں پانی ڈال کر دیتی ہوں۔ عورت نے پانی والا جگ اٹھایا، برتن اٹھایا، اب اس میں پانی ڈالا، برتن میں پانی ڈالا، اپنا دوپٹہ سنبھالا اور دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی خوبصورت نوجوان کی نظر عورت پر پڑی اور عورت کی نظر نوجوان پر پڑی تو دونوں ہی ایک دوسرے پر فرفتہ ہو گئے، کیونکہ خوبصورت عورت نے بھی اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت نوجوان پہلی بار دیکھا تھا اور نوجوان نے بھی اپنی زندگی میں اتنی حسین و جمیل عورت پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے، دونوں کی زبان خاموش تھی مگر نظریں بول رہی تھی، دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے اور پھر وہیں پر کھڑے کھڑے کافی دیر گزر گئی۔
अचानक नौजवान के जहन में ख्याल आया कि मस्जिद में लोग पानी का इंतजार कर रहे हैं। नौजवान चौंका जैसे नींद से जाग गया हो। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए जल्दी से पानी लेकर मस्जिद की तरफ भागने लगा। मौलवी साहब ने कहा, ए नौजवान, आपने काफी ज्यादा देर लगा दी है, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी से सबको पानी पिलाओ। नौजवान मस्जिद में बैठे हर एक शख्स को पानी पेश करता रहा, पानी पिलाता रहा, मगर उसका हाथ तो पानी दे रहा था, लेकिन दिल कहीं और भटक रहा था। वो दिल ही दिल में सोचता रहा कि इतनी बड़ी खूबसूरत बीवी भी भला किसी की हो सकती है। पूरे गांव की औरतें मुझ पर मरती हैं, लेकिन मेरी नजर कभी किसी पर नहीं पड़ी। मौलवी साहब की बीवी वाहिद औरत है जिस पर पहली बार नजर पड़ते ही मेरा दिल फरिफ्ता हो गया है। इधर से नौजवान का ये हाल था, उधर से मौलवी साहब की खूबसूरत बीवी भी नौजवान के इश्क में पागल हो चुकी थी। शाम को मौलवी साहब अपने घर में गए, देखा कि बीवी चारपाई पर लेटी है और फिर किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। मौलवी साहब ने बीवी को इससे पहले कभी इस हाल में नहीं देखा था। वो औरत जो हर वक्त घर में चलती फिरती रहती थी, आज यूं बेजान सी पड़ी थी जैसे किसी ने उसके दिल से सुकून निकाल लिया हो, खींच लिया हो। मौलवी साहब ने पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? उसने नजरें चुराते हुए कहा, कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी तबीयत नासाज है, लिहाजा मुझे डिस्टर्ब ना करो, सुकून करने दो। मौलवी साहब खामोश हो गए, लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि ये जिस्म की बीमारी नहीं, ये नजर की बीमारी है, ये दिल की बीमारी है। वो औरत अंदर ही अंदर नौजवान को सोचती रही, क्योंकि वो नौजवान के इश्क में पागल हो चुकी थी। 3 दिन गुजर गए, मगर औरत की तबीयत ठीक ना हुई। दिन ब दिन औरत बीमार ही होती गई, चेहरे की रौनक उतरने लगी, आंखों की चमक मांद पड़ने लगी और घर की फिजा बदलने लगी। मेरी प्यारी बहनों, मौलवी साहब को अंदर की कहानी का कुछ पता नहीं था। मौलवी साहब ने खुद भी दम किए, पीरों के पास लेकर गए, बड़े बड़े हकीमों और तबीबों के पास भी लेकर गए, मगर कहीं से भी शिफा ना मिली। औरत दिन ब दिन कमजोरी की तरफ बढ़ती जा रही थी, दिन ब दिन बीमारी की तरफ बढ़ती जा रही थी। औरत से खाना पीना छूट गया, अपनी देखभाल करनी भी छूट गई। वो औरत जो कल तक अपने हुस्न को परी समझती थी, आज अपने ही दिल की आग में जलती जा रही थी। इधर से नौजवान का भी मस्जिद में आना जाना बंद हो गया। 1 हफ्ता गुजरने के बाद मौलवी साहब ने पूछा, यारो, एक नौजवान हमारे पीछे नमाज पढ़ने आता था, वो आजकल कहाँ है? चलो उसके घर चलते हैं, उसका पता करते हैं। मौलवी साहब कुछ नमाजियों को अपने साथ लेकर उस नौजवान के घर पहुंचे। घर पहुंचे तो पता चला कि वो नौजवान भी 1 हफ्ते से बहुत ज्यादा बीमार है। उस नौजवान के बाप ने कहा, मौलवी साहब, 1 हफ्ता गुजर चुका है, हम दिन रात दुआएं मांग रहे हैं कि हमारा बेटा ठीक हो जाए, लेकिन पता नहीं इसे क्या हो गया है। अचानक इसकी तबीयत खराब हुई है। किसी हकीम तबीब को भी समझ नहीं आई कि आखिर इसे क्या हो गया है। नौजवान बिस्तर पर पड़ा था, आंखें खुली थीं, मगर सुकून उनसे गायब था। चेहरा जर्द था, मगर दिल के अंदर कोई राज छुपा हुआ था। हकीकत तो कुछ और थी, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मौलवी की बीवी और नौजवान दोनों एक ही दिन कैसे बीमार हो गए। खैर, मौलवी साहब ने दुआ दी और वापस अपने घर चले गए। अब वक्त गुजरता गया, 1 महीना और भी गुजर गया। 1 महीना गुजर जाने के बाद तो मौलवी साहब की बीवी की हालत ये हो गई थी कि कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था कि ये वाकई वही खूबसूरत औरत है जो कभी हुस्न की शहजादी लगती थी। मौलवी साहब दिन ब दिन इलाज कर करके थक चुके थे। कभी मौलवी साहब उसे पार्क में लेके जाते, कभी दरबारों में लेके जाते, कभी किसी दरवेश के पास जाकर दुआ करवाते, मगर बिल्कुल भी फर्क ना पड़ा। मेरे भाइयों, इश्क एक ऐसा रोग है, एक ऐसी बीमारी होती है कि जिसको लग जाए फिर उसे सलामत नहीं छोड़ता। ये बीमारी जिस्म पर बाद में आती है, पहले दिल को खाती है, फिर सुकून छीनती है, पहले नींद बर्बाद करती है, फिर चेहरे की रौनक भी साथ ले जाती है।
جب مولوی صاحب علاج کروا کر تھک چکا تھا تو اچانک مولوی صاحب کے ذہن میں ایک سوچ آئی کہ کیوں نہ میں خود ہی استخارہ کر لوں، جو کچھ بھی ہوگا میری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ مولوی صاحب نے استخارے کی دعا پڑھی اور رات کو سو گئے۔ خواب میں مولوی صاحب نے کیا دیکھا کہ ہمارے گھر کے دروازے پر کوئی پانی مانگنے آیا ہے اور میری بیوی اسے پانی دینے کے لیے گئی ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو جی بھر کے دیکھ رہے ہیں، اور مولوی صاحب گھر کے اندر کھڑا دونوں کو دیکھ رہا ہے۔ خواب کے اندر یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اچانک مولوی صاحب کی آنکھ کھلی۔ مولوی صاحب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور ذہن میں وہی دن گھومنے لگا جب مسجد کے لوگوں نے پانی مانگا تھا۔ پھر مولوی صاحب کو وہی نوجوان یاد آیا جس کو مولوی صاحب نے کہا تھا کہ میرے گھر سے پانی لے کر آؤ۔ مولوی صاحب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر میری بیوی ایسا کیسے کر سکتی ہے، لیکن مولوی صاحب نہیں جانتے تھے کہ یہ تو عشق ہے، اور عشق کا روگ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جسے لگ جائے اسے اپنی فکر سے دور کر دیتا ہے اور عاشق کی فکر کے قریب کر دیتا ہے۔ مولوی صاحب کو بیوی کے مرض کا پتہ چل چکا تھا۔ مولوی صاحب صبح کو نماز پڑھانے گئے اور جب واپسی پر گھر آئے تو بیوی کے پاس بیٹھ کر کہنے لگے، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کمزور سی آواز میں کہا، وہ کون سی بات ہے؟ مولوی صاحب نے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کو کسی سے عشق ہو گیا ہے، کسی کی محبت آپ کے دل میں سما چکی ہے۔ مولوی صاحب کا اتنا کہنا ہی تھا کہ بیوی مولوی صاحب کے قدموں میں گر پڑی، رونے لگی، گڑ گڑانے لگی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، یہ بات سچ ہے کہ مجھے کسی سے عشق ہو چکا ہے، اب میں اس نوجوان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ بار بار ہاتھ جوڑتی رہی، آنسو بہاتی رہی اور ساتھ یہ کہتی رہی کہ مجھے تم چھوڑ دو، میں اس نوجوان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ مولوی صاحب یہ سن کر اندر سے ٹوٹ گئے۔ جس بیوی کو وہ بیماری سمجھ کر حکیموں کے پاس لے جا رہے تھے وہ تو کسی اور کے عشق میں جل رہی تھی، اس لیے انہوں نے شور نہیں کیا، گالی نہیں دی، ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، بس خاموشی سے اپنی ٹوٹی ہوئی عزت کو دل میں دفن کر لیا۔ 2-4 دن تک بیوی مسلسل اصرار کرتی رہی کہ اب مجھے چھوڑ دو، مجھے جس کے ساتھ عشق ہے میں اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ آخر مولوی صاحب نے بھی دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ کر لیا کہ اب بیوی کو طلاق ہی دے دینی چاہیے، اور ویسے بھی اس عورت سے میری کوئی اولاد نہیں ہو رہی، لہٰذا مجھے اسے طلاق دے کر کسی اور عورت سے شادی کر لینی چاہیے۔ مولوی صاحب دل ہی دل میں سوچتے رہے کہ میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ یہ وفادار بیوی ہے، اولاد نہیں ہوئی تو کیا ہوا، وفادار تو ہے نا، مگر یہ خود جب مجھے چھوڑنے پر آ گئی ہے، جب اس کے دل میں میرے لیے جگہ ہی نہیں رہی، جب اس کی نگاہیں کسی اور کے راستے پر لگ چکی ہیں، تو پھر اسے زبردستی روک کر میں اپنے گھر کو قبر کیوں بناؤں۔ مولوی صاحب نے اس عورت کے ماں باپ کو بلایا، ساری کہانی سنائی، اپنے دل کا درد بیان کیا اور ساتھ ہی اس عورت کو طلاق دے دی۔ اب مولوی صاحب کا گھر ویران ہو چکا تھا، خالی ہو چکا تھا۔ ویران گھر میں بیٹھے مولوی صاحب دن رات روتے تھے، کہتے تھے کہ آخر میری بیوی کو کیا ہو گیا ہے، اس نے میری زندگی بھی برباد کی اور پتہ نہیں آگے اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ خیر مولوی صاحب نے اپنی خوبصورت بیوی کو بھلا دیا، دل سے نکال دیا، اپنے دل کے زخم کو اللہ کے حوالے کیا اور اپنی نئی منزل کی طرف چل پڑے۔ یہ کہانی گھر سے باہر نکلی اور پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ لوگوں کو مولوی صاحب پر ترس آنے لگا کہ آخر ہمارے امام صاحب کو اس قدر پریشان کیوں کیا گیا۔ ایک دن مولوی صاحب مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد دعا کے دوران رو پڑے، کہنے لگے، یا اللہ تو ہی کریم ہے، تو ہی رحیم ہے، تو میری دعا سے لوگوں کے گھروں کو آباد کر سکتا ہے، میرے مولوی کے گھر کو آباد کیوں نہیں کر سکتا۔ مولوی صاحب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مسجد میں بیٹھے لوگ بھی خاموش ہو گئے، کسی کی ہمت نہ ہوئی
کہ امام صاحب کے رونے کے دوران کوئی آواز نکالے۔ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ اس علاقے کا ایک بہت بڑا چوہدری بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے علاقے والو، آج سے آپ کا امام میرا داماد ہے اور میں اپنی بیٹی کا نکاح مولوی صاحب سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں مولوی صاحب کو اس طرح پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ میرے بھائیوں، پھر ایسا ہی ہوا۔ چوہدری نے اپنی بیٹی کا نکاح مولوی صاحب کے ساتھ کر دیا۔ کچھ ہی دنوں بعد مولوی صاحب کا گھر ایک بار پھر سے جنت کا ٹکڑا بن گیا۔ یہ چوہدری کی بیٹی مولوی صاحب کی اس قدر خدمت کرتی تھی، اس قدر عزت کرتی تھی، اس طرح دل جوئی کرتی تھی کہ مولوی صاحب کو یوں لگتا تھا جیسے میں نے شادی بھی ابھی کی ہے، جیسے میری زندگی میں بہار واپس آ گئی ہے، جیسے میرے گھر کی ویرانی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بھر دیا ہے۔ وہ عورت مولوی صاحب کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتی تھی، ان کی عزت کو اپنی عزت سمجھتی تھی، ان کے آنسوؤں کو اپنی دعا بنا لیتی تھی، اور مولوی صاحب کا دل دن بدن سکون پانے لگا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کا گھر واقعی جنت کا ٹکڑا بن چکا ہو۔ اور اسی سال اللہ تعالیٰ نے مولوی صاحب کو ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ اب دوسری طرف یہ خوبصورت عورت جیسے ہی طلاق لے کر اپنے گھر پہنچی، اس نے فوراً ہی نوجوان کے گھر پیغام پہنچوایا کہ جلدی سے رشتہ لے کر میرے گھر میں پہنچو۔ اس کے دل میں ایک ہی ضد تھی کہ اب اسی نوجوان کی ہو کر ہی رہوں گی جس کے لیے میں نے اپنا ہنستا بستا گھر چھوڑ دیا ہے۔ اس نوجوان نے اپنے ماں باپ کو بولا کہ مجھے کسی سے عشق ہو گیا ہے، لہٰذا میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماں باپ بھی کافی زیادہ پریشان تھے اور یہ بات سن کر تو اور پریشان ہو گئے، کہنے لگے شاید تم بیمار بھی اسی وجہ سے ہوئے تھے، لہٰذا یہ بتاؤ کس کی بیٹی ہے؟ اس نے کہا وہ تو میں بھی نہیں جانتا، لیکن وہ مولوی صاحب کی بیوی تھی۔ جیسے ہی اس کا مجھ سے عشق ہوا، اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی، اب وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ پہلے تو ماں باپ کافی زیادہ سخت ناراض ہوئے، کہنے لگے بیٹا جو عورت اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر آئی ہے، کل کو تمہارے ساتھ بھی کیا ہی سلوک کرے گی، کیا ہی محبت